خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ برادران اسلام، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں، کوئی خوش نصیبی نہیں۔ بھوکوں کو سیر کیا جائے، انہیں آرام دیا جائے، ان کے دل کو راضی کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، خدا کی راہ میں روٹی دینا بہتر ہے یا 100 رکعت نماز ادا کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ روٹی دینا بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنا بہتر ہے یا نماز ادا کرنا، 100 رکعت نماز ادا کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنا بہتر ہے۔ بیہقی کی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ کسی بھوکے کو، کسی جاندار کو کھانا کھلا دیا جائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی انسان کو، بلکہ جاندار کا لفظ استعمال کیا۔ جاندار میں انسان بھی ہو سکتا ہے، حیوان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، تو کسی جاندار کو پیٹ بھر کھانا کھلانا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ جو ایسا کرے گا اسے خدا کی راہ میں بہترین صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ پیران پیر دستگیر سلطان الاولیاء حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بغداد میں تھے اور علم حاصل کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں قحط سالی پڑ گئی اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے لیے پریشان ہوئی اور آپ کے لیے اخراجات کے پیسے، کھانے کے لیے پیسے ایک شخص کے ہاتھ میں دے کر بغداد روانہ کیا۔ وہ شخص جب بغداد پہنچتا ہے تو اس کو شدید بھوک لگتی ہے، وہ بازار سے روٹی اور سالن خرید لیتا ہے اور اسی مسجد میں، جس مسجد میں غوث پاک عبادت میں مشغول تھے، اس مسجد میں جا کر وہ کھانے لگتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے مطابق وہ غوث پاک کو دیکھتا ہے تو دعوت دیتا ہے کھانے کے لیے، غوث پاک انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ کھائیے۔ غوث پاک اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں بغداد میں نیا آیا ہوں۔ غوث پاک کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان کی والدہ نے کچھ پیسے دیے ہیں ان کو دینے کے لیے، اور انہی کے پیسے سے میں روٹی اور یہ سالن لے کر یہاں آیا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس شخص کی تلاش آپ کو ہے وہ شخص میں ہی ہوں۔ وہ غوث پاک کے اس بات کو سن کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور ان سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو روٹی اور سالن ہے یہ آپ ہی کے پیسے کے ہیں، اور آپ کی والدہ نے میرے پاس پیسے دیے ہیں، یہ امانت آپ کی ہے، یہ کھانا بھی آپ کا ہے۔ وہ ان کے سپرد کر دیتا ہے اور معافی مانگ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک وہ پیسے لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی دنوں کے فاقہ ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں کی جان نکلی جا رہی ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ غوث پاک ان لوگوں میں اپنے پیسے کو تقسیم کر دیتے ہیں اور خالی ہاتھ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک اللہ پر توکل کر کے رہ جاتے ہیں۔ خود کئی دنوں کے فاقہ تھے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا کھاؤں گا۔ وہ لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں اور خود خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اولیاء کرام کا طریقہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں کچھ قلندر آئے، آ کر کہنے لگے حضور ہمیں کچھ کرامت دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا خادم کو کہ کھانا لے آؤ۔ خادم کھانا لے آیا، ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ۔ ان قلندروں نے کہا کہ حضرت آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کھانا کھانے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی کرامت ہے، اسے کھا لو۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے وہ سیر ہو کر جاتا ہے، کوئی بھی خالی پیٹ نہیں جاتا، یہی ان کی بہت بڑی کرامت تھی۔ تو وہ لوگ ادباً کھانا کھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید ابی الخیر
قدس اللہ سر العزیز سے پوچھا گیا کہ حق تعالیٰ کی کتنی راہیں ہیں، اللہ کے نزدیک پہنچنے کی کتنی راہیں ہیں؟ فرمایا کہ موجودات کے ہر ذرے کی تعداد کے برابر، لیکن ان میں سب سے نزدیک راہ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچانا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں کھانا کھلائے گا، جنت کی نعمتیں کھلائے گا۔ بخاری شریف میں ایک بدکار عورت کا ذکر آتا ہے جو راستے سے جا رہی تھی۔ راستے میں وہ ایک کتے کو دیکھتی ہے جو پیاس کی شدت میں تڑپ رہا تھا، اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ عورت کنویں کے پاس جاتی ہے اور اپنے دوپٹے کو موزے میں باندھ کر کنویں میں ڈباتی ہے اور اس کو بھگا کر پھر اس کتے کے منہ میں وہ پانی نچوڑ دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کتے کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اس کی جان بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف اس عمل کی وجہ سے اس بدکار عورت کی مغفرت کر دی، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور جگہ ہے کہ ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے، وہ رات بھر عبادت کرتی ہے۔ ایک روز رات کو وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے اور اس کے سامنے سے ایک بلی بار گزرتی رہتی ہے، جس سے اس کی عبادت میں خلل ہوتی ہے۔ وہ اس بلی کو پکڑ کر اس کے پیر میں رسی باندھ کر اپنے پلنگ سے باندھ دیتی ہے۔ وہ بلی وہیں بغیر کھائے پیے تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے تمام عبادت کو رد کر دیتے ہیں اور اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، آج لوگوں کی خواہش ہے کہ دنیا کی مختلف قسم کی غذائیں کھانے کھائیں، پکوان کھائیں، بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھائیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ غریب کوئی راستے پر کھڑا ہوا ہوگا، اسے بھوک لگی ہوگی، اسے پیاس لگی ہوگی، اس غریب کو تھوڑا کھانا کھلا دے، اسے دال روٹی کھلا دے، اسے چاول کھلا دیں، اسے سبزی کھلا دیں۔ جو شخص ایسا سوچتا ہے اور غریبوں کو کھلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اس عمل کے ذریعے۔ ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں آگے بڑھ کر آنا چاہیے، خصوصاً غربا کو، مساکین کو کھلانا بہت ہی عظیم ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث